صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، پچھلے اسباق میں مصنف علیہ الرحمہ نے اسماء مشتقہ کو بیان کیا کہ ان کی کتنی قسمیں ہیں اور ہر ایک کی تعریف سے آپ کو سمجھایا۔ اب مصنف علیہ الرحمہ اسماء مشتقہ میں سے لاسٹ قسم اسم ظرف کو ذکر کر رہے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمائیں گے کہ اسم ظرف کس کو کہتے ہیں اور یہ کتنے وزن پر آتا ہے، مضارع مفتوح العین سے کیا آتا ہے، مضموم العین سے کیا آتا ہے، مثال سے کیا آتا ہے، ناقص سے کس وزن پر آتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو آج کے سبق میں مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمائیں گے۔ تو یاد رکھو، اس میں ظرف جو ہوتا ہے وہ صدور فعل یعنی جائے صدور فعل پر دلالت کرتا ہے، کسی فعل کے ہونے کی جگہ پر دلالت کرتا ہے، یا وقت صدور فعل پر دلالت کرتا ہے، یا فعل کے صادر ہونے کے وقت پر دلالت کرتا ہے۔ کس طرح؟ میں آپ سے کہوں کہ مضربن، مضربن میم مفتوح کے ساتھ، مارنے کا وقت، مارنے کا وقت کیا؟ یعنی آپ نے اس کو صبح کے وقت میں مارا، تو میں آپ سے یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ مضربن، مارنے کا وقت۔ تو مارنے کا وقت صبح بھی ہو سکتا ہے، شام بھی ہو سکتا ہے، دوپہر بھی ہو سکتا ہے، دن یا رات کا کوئی بھی پہر ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جائے صدور فعل پر بھی اس میں ظرف دلالت کرتا ہے۔ وہ کس طرح؟ میں آپ سے کہوں کہ مقتل، قتل کرنے کی جگہ، یا مقتل منصر، مدد کرنے کی جگہ، تو یہ کیا جگہ پر دلالت کرتا ہے۔ تو اب اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس میں ظرف دو قسموں پر ہو گیا۔ اگر اس میں ظرف زمانے پر دلالت کرتا ہے، جیسے مضربن مارنے کا وقت، یا اس میں ظرف وقت پر دلالت کرتا ہے یا مکان پر دلالت کرتا ہے۔ اگر وقت پر دلالت کرتا ہے تو وہ ہوا ظرف زمان، اور اگر مکان پر دلالت کرتا ہے تو ظرف مکان، جیسے مقتل قتل کرنے کی جگہ، قتل کرنے کا مکان۔ تو یہ مصنف علیہ الرحمہ نے بیان فرمایا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس میں ظرف کس چیز سے بنتا ہے۔ اس میں ظرف جو ہے فعل مضارع سے بنتا ہے۔ میم مفتوح فعل مضارع کے شروع میں لاتے ہیں علامت مضارع کو حذف کرنے کے بعد، اور آخر میں تنوین زیادہ کرتے ہیں، اس میں ظرف بن جاتا ہے۔ اب یہ آتا کتنے وزن پر ہے، اس کو اچھی طریقے سے آپ حضرات سمجھ لیں، چونکہ اس میں ظرف میں طلبہ اکرام یہ تشویش میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کنفیوژن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ آخر کس وزن پر آئے گا، کیا آئے گا۔ تو یاد رکھیں، بہت آسان لفظوں میں آپ کو بتا دوں، اور انشاءاللہ کبھی آپ پھر اس کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کبھی کنفیوژن کا شکار آپ نہیں بنیں گے کہ ہم نے کیا اس میں ظرف کا صیغہ استعمال کیا، کیسے آنا چاہیے تھا، کیا آنا چاہیے تھا، ہے نا۔ تو یہ سب کچھ انشاءاللہ آپ کے جو ذہن میں خلجان ہیں سب دور ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ اچھی طریقے سے میری بات کو سمجھیں اور سنیں۔ دیکھیں، جب میں نے بتایا کہ اس میں ظرف جو ہے وہ کائے سے بنتا ہے، فعل مضارع سے۔ اب مضارع کے صیغے کو دیکھیں۔ مضارع کا صیغہ اگر جیسے یفعلو ہے تو اس میں فا کلمہ جو ہے یہ مفتوح العین ہے، یا مضموم العین ہے، یا مکسور العین ہے۔ اگر مضارع کا عین کلمہ ہے نا، مضارع کا عین کلمہ جیسے فعل، تو عین جو ہے یہ مکسور ہے، تو ظرف کا جو صیغہ آئے گا وہ بھی مکسور العین آئے گا۔ جیسے یضرب، تو علامت مضارع کو حذف کر دیں، میم مفتوح اس کے شروع میں لگا دیں، تو اب یضربو سے جب ظرف بنائیں گے تو بنے گا مضربن، ہے نا۔ تو یہ طریقہ ہوا اس میں ظرف بنانے کا مکسور العین سے۔
تو کیا پتہ چلا کہ مکسور العین سے بھی ظرف جو آتا ہے وہ مکسور العین ہی آتا ہے۔ اب ایک طریقہ تو یہ ہوا۔ اب اگر مضارع کا عین کلمہ مفتوح ہو یا مضموم ہو، یعنی مفتوح ہو یا مضموم ہو، تو ظرف ہمیشہ مفعل کے وزن پر آئے گا، جیسے مفتح منصر، نصر ینصر۔ ینصر عین کلمہ مضموم ہے، سواد پر ضمہ ہے، پیش ہے، تو اب اس سے ینصر سے ظرف بنائیں گے تو منصر نہیں آئے گا بلکہ منصر آئے گا۔ اب اسی طرح اگر عین کلمہ مفتوح ہو تو اس سے بھی مفعل کے وزن پر آئے گا، جیسے یفتح، تو یفتح سے اگر ظرف بنائیں گے تو مفتح نہیں آئے گا۔ یہ ہوا ایک طریقہ ہے نا۔ لیکن اب رہی ہفت اقسام کی بات کہ ہفت اقسام میں کیسا ہوگا، تو یاد رکھو مثال اور ناقص اس میں فرق ہے، ورنہ تو سب میں صحیح محموز اور ان تمام میں اسی طرح آئے گا جس طرح میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا۔ عین کلمے پر نظر کرنی ہے آپ کو۔ اگر عین کلمہ مکسور ہے تو ظرف مکسور آئے گا، عین کلمہ مفتوح یا مضموم ہے تو ظرف مفعول آئے گا، یعنی مفعل کے وزن پر آئے گا، مفعل عین کلمہ مفتوح آئے گا۔ ایک شعر کو اس سے سمجھیں، ایک شعر سمجھ لیں، قاعدے آپ حضرات کے ذہن میں رہیں گے۔ فرماتے ہیں ظرف یفعل مفعل است، یعنی یفعل سے عین کلمہ جو مضارع کا مقصور ہے اس سے یفعل مفعل عین کے مقصور کے ساتھ آئے گا، یعنی مضارع کے عین کلمے سے ظرف جو آئے گا وہ مفعل آئے گا۔ ظرف یفعل مفعل است الا ذا ناقص اے کمال، مگر ناقص سے نہیں آئے گا مفعل، ناقص سے تو ہمیشہ مفعل ہی آئے گا۔ ناقص آپ جانتے ہیں ناقص کس کو کہتے ہیں؟ جس کے لام کلمے کی جگہ حرف علت ہو اس کو ناقص کہتے ہیں، جیسے رما۔ اب رما سے ہم اگر ظرف بنائیں گے تو مرمایون، مرمیون آئے گا، کیونکہ ناقص سے یہ نہ دیکھیں آپ عین کلمے پر کیا حرکت ہے، بلکہ اگر آپ کو یہ پتہ چل گیا یہ ناقص ہے تو آپ آنکھیں بند کر کر کہہ دیں کہ اس سے جو ظرف آئے گا وہ مفعول کے وزن پر آئے گا، مفعل کے وزن پر نہیں آئے گا۔ دیکھیں ظرف یفعل، یفعل سے ظرف مفعل عین کے کسرے کے ساتھ، ظرف یفعل مفعل است الا ذا ناقص اے کمال، مگر ناقص سے ایسا نہیں ہے یفعل کے وزن پر، ناقص سے تو مفعل ہی کے وزن پر آئے گا عین کلمے کے مفتوح کے ساتھ۔ وَأَصْغَيْرِ یفعل مفعل است، اور یفعل کے علاوہ، یفعل کے علاوہ کیا ہے؟ یعنی مضارع کا عین کلمہ یا تو مفتوح ہوگا یا مضموم ہوگا یفعل کے علاوہ، تو اسی کو بیان کر رہے ہیں۔ وَأَصْغَيْرِ یفعل، اور یفعل کے علاوہ مفعل است، مفعل آئے گا، الا ذا ابواب مثال، مگر مثال کے ابواب سے، مثال کے ابواب سے مفعل نہیں آئے گا بلکہ مفعل آئے گا عین کے کسرے کے ساتھ۔ آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کوئی باب مثال کا ہے تو اس سے اگر آپ کو ظرف بنانا ہے تو یاد رکھیں اس کو پھر عین کلمے پر نظر نہ کریں اس کے، بلکہ اگر مثال ہے تو مثال میں جو ظرف آتا ہے وہ مکسور العین آتا ہے، جیسے وعدہ۔ وعدہ میں نے بتایا تھا مثال کس کو بولتے ہیں؟ حرف علت اگر فا کلمے کی جگہ ہو تو اس کو مثال بولتے ہیں، جیسے وعدہ اور وقعدہ۔ وعدہ سے اگر ظرف بنائے تو موعد اور موقع ہے نا، تو مثال سے جو ظرف آئے گا وہ مکسور العین آئے گا، اور ناقص سے جو ظرف آئے گا وہ مفتوح العین آئے گا۔ اس شعر کو یاد رکھ لیں، ظرف یفعل مفعل است الا ذا ناقص اے کمال، واصغیر یفعل مفعل است الا ذا ابواب مثال۔ اور ناقص اور مثال ان کو اور آسان کر دوں میں، ناقص نون پر فتح ہے تو ناقص پہلا لفظ دیکھیں نون، اور نون پر فتح ہے تو ناقص، ناقص سے جو ظرف آئے گا نون پر فتح ہے، تو اسی وجہ سے میں ایک آپ کو ایک الگ بات بتا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے۔ ناقص نون پر فتح ہے تو یہ سمجھ لیں اس سے کہ ناقص سے مفتوح العین آئے گا،
اور مثال پہلا لفظ جو میم اس پر کسرہ ہے تو اس سے سوچ لیں کہ مثال سے مکسور العین آئے گا. بہت آسان کر دیا میں نے, آپ حضرات کی سمجھ میں آ گیا ہوگا, اور بہت ہی آسان کر دیا. آپ حضرات کبھی نہیں بھولیں گے انشاءاللہ اگر اچھی طریقے سے بات ذہن میں بیٹھ گئی تو. اور پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے بیان فرمایا آج کے سبق کے اندر جو ایک مذہب کو بیان فرمایا, وہ جب مذہب آئے گا تو عبارت کے اندر ہی اس کی تشریح ہو جائے گی. خیر اب ترجمہ دیکھیں. اس میں ظرف دلالت می کند, اس میں ظرف وہ ہے جو دلالت کرے بر جائے صدور فعل کے صادر ہونے کی جگہ پر, یا وقت صدور فعل کے صادر ہونے کے وقت پر. صادر ہونا یعنی کسی فعل کا ہونا, صدور ہونا. اب بتا رہے ہیں وہی قاعدہ جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا. از مفتوح العین و مضموم العین و ناقص مطلقاً بر وزن مفعول آیت بفتح عین. مفتوح العین اور مضارع مفتوح العین اور مضارع مضموم العین اور ناقص سے مطلقاً ظرف جو آئے گا وہ مفعول کے وزن پر آئے گا بفتح عین, عین کے فتح کے ساتھ. آسان ہے بالکل. چوں مفتح جیسے مفتح و منصر و مرمی. اب بتا رہے ہیں وہ از مکسور العین اور مکسور العین سے, وہ از مثال اور مثال سے مطلقاً بر وزن مفعل, مفعل کے وزن پر, مفعل کے وزن پر آئے گا. مکسور العین سے, مکسور العین سے اور مثال سے. ہاں مکسور العین اور مثال سے میں نے کیا بتایا تھا, مفعل کے وزن پر آئے گا. یعنی مکسور العین مضارع ہے تو ظرف کا بھی جو ظرف یعنی ظرف جو آئے گا مضارع مکسور العین سے وہ مفعل کے وزن پر آئے گا, اور مثال سے بھی مفعل کے وزن پر آئے گا. اسی کو بیان فرما رہے ہیں. میری کتاب میں یہاں پر فتح دیا ہے وہ غلط ہے. وَأَذْ مکسور العین وَأَذْ مثال, مکسور العین اور مثال سے مطلقاً بر وزن مفعل, مفعل کے وزن پر آئے گا بکسر عین, عین کے کسرے کے ساتھ. چوں مضرب جیسے مضرب اور موقع. دیکھیں مضرب اور موقع مثال کی مثال ہے. واو کلمہ فا کلمے کی جگہ ہے. اب یہاں سے ایک بعض حضرات کا مذہب ذکر کر رہے ہیں اور مصنف علیہ الرحمہ ان کے اس مذہب کی تردید فرمائیں گے, ان کا رد کریں گے. اور یہ بیچارے جو کہتے ہیں, جو اپنے مذہب کو بیان کریں گے, قرآن کی آیت دلیل میں لائیں گے, لیکن مصنف علیہ الرحمہ اس کا بھی رد فرمائیں گے کہ بھائی تمہارا استدلال بالکل غلط ہے. بڑا مزہ آئے گا, سنیں آپ حضرات اسے. فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ, وہاں کے بعض صرفیاں گفتان اور بعض وہاں کے اور وہ کے بعض صرفیاں گفتان. بعض صرفی حضرات کہتے ہیں کہ از مضاعف ہم مطلقاً بفتح عین آیت, مضاعف سے ظرف جو آئے گا مضاعف سے مطلقاً بفتح عین, عین کے فتح کے ساتھ آئے گا. یعنی مضاعف میں نے بتایا تھا کس کو بولتے ہیں. مضاعف یعنی جس کے اصلی حروف میں دو حرف علت ایک جنس کے ہوں, اس کو کیا بولتے ہیں, مضاعف. جیسے فرا, زلزلہ, زبزبہ, سرا, فرا, یہ وغیرہ وغیرہ. تو بیان فرمایا کہ مضاف سے مطلقاً بفتح عین, عین کے فتح کے ساتھ آئے گا. یہ بعض حضرات کا قول ذکر کر رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ. پھر ان کی اتنی بری تردید فرمائیں گے, سن کے مزہ آ جائے گا. تو یہ کہتے ہیں کہ بھئی مضاف سے جب یہ صیغہ دیکھ لیا آپ نے کہ مضاف ہے تو آنکھیں بند کر کر کہہ دو کہ اس سے جو ظرف آئے گا وہ مفعول کے وزن پر آئے گا, چونکہ مضاف سے مفعول ہی کے وزن پر آتا ہے. تو مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ صحیح نہیں, یہ صحیح نہیں ہے ان کا یہ کہنا. یہ ان کا کہنا کہ مضاف سے اس میں ظرف جو آئے گا وہ مفعول کے وزن پر آئے گا, یہ بالکل درست نہیں ہے, یہ غلط کہہ رہے ہیں. اور پھر مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمائے وہ ایسے ویسے نہیں کہہ رہے جو بعض صرفی حضرات کہہ رہے ہیں مضاف سے مفعول کے وزن پر آئے گا. وہ بطور دلیل پیش کر رہے ہیں. وہ کیا ہے, وہ استدلال کردہ ان بلفظ مفر, اور انہوں نے استدلال کیا ہے لفظ مفر سے جو قرآن شریف میں ہے, عین المفر. تو اس سے استدلال کیا ہے انہوں نے, اس وجہ سے کہتے ہیں کہ مفر یہ اصل میں فرّ یفر, مفررن تھا نا, مفررن, فرّ یفر. تو دیکھیں فرّ یفر ضرب یضرب سے ہے نا.
تو ضربہ یضربو سے ظرف آنا چاہیے تھا مفرن، مفرن، ہاں مفررن ہے نا، یہ اگر اس کی اصل دیکھیں تو یہاں پر جو آیا مفررن آیا، مفر. تو اب دیکھیں انہوں نے یہ دلیل پیش کی اگر یہ عین کلمہ مکسور ہے مضارع کا تو ظرف کا بھی اگر مضاف سے آتا تو مکسور ہوتا، لیکن یہاں ایسا نہیں ہے، یہاں پر مفر آیا ہے عین کلمے کے مفتوح کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلا کہ مضاعف سے جو ظرف آئے گا وہ مفرن کے وزن پر آئے گا، مفعلن کے وزن پر آئے گا، عین کلمے کے مفتوح کے ساتھ آئے گا. اب پھر اس میں عین کلمے پر نظر نہیں کرنی ہے کہ وہ مفتوح ہے، مکسور ہے، مضموم ہے، بلکہ آپ یہ دیکھ لو کہ اگر وہ مضاف ہے تو مضاف سے عین کے مفتوح کے ساتھ آئے گا، ہمیشہ مفعلن کے وزن پر آئے گا. یہ بعض حضرات کہتے ہیں، لیکن مصنف علیہ الرحمہ ان کی اتنی بری تردید فرمائیں گے، اتنی بری تردید فرمائیں گے، مزہ آ جائے گا. ہاں دیکھیں اب فرماتے ہیں مصنف علیہ الرحمہ صحیح اینست، صحیح یہ ہے، یعنی انہوں نے جو بعض حضرات نے کہا ہے یہ غلط ہے، صحیح یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. دیکھیں صحیح اینست کے از مضاعف مکسور العین بکسر عین، صحیح یہ ہے کہ مضاعف مکسور العین سے، یعنی اگر مضاف ہے اور مکسور العین ہے، یعنی مضارع مضاعف کا مکسور العین ہے تو اس سے ظرف جو آئے گا وہ مکسور العین آئے گا. اور اگر مضاعف مضارع جو ہے مضارع مضاعف اگر وہ مضموم العین یا مفتوح العین ہے تو ظرف جو آئے گا اس سے وہ مفعلن کے وزن پر آئے گا. دیکھیں مصنف علیہ الرحمہ کیا کہتے ہیں کہ صحیح اینست کہ صحیح ہے کہ مضاعف مکسور العین سے بکسر عین آئے گا، یعنی عین کے کسرے کے ساتھ آئے گا. چنانچہ جیسا کہ محلن، محلن ہے نا. اب مصنف علیہ الرحمہ قرآن سے دلیل دے رہے ہیں، ایسی ویسی دلیل نہیں ہے، بڑی ہارڈ دلیل ہے مصنف علیہ الرحمہ کی. دیکھیں از حل یحل جو ضربہ یضربو سے ہے، حل یحل، اور لفظ محلن ہم در قرآن مجید واقع، اور لفظ محلن قرآن مجید میں بھی واقع ہوا ہے، جیسے حتی یبلغ الہدی محلہ. مصنف علیہ الرحمہ نے یہ دلیل پیش کی اور انہوں نے کہا دیکھو مضاعف ہے یہ حل یحل، حللا یا حلیل تھا اصل میں، تو مضاعف اس میں ادغام ہو گیا، حل یحل ہے نا. تو اب دیکھیں حل یحل ضربہ یضربو سے ہے نا. اب ضربہ یضربو سے ہے تو دیکھیں حل یحل مضارع میں عین کلمہ مکسور ہے تو ظرف میں بھی عین کلمہ مکسور آیا، حل یحل محل، اور یہ قرآن شریف میں آیا ہے نا. تو مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں جو ہم نے کہا ہے وہ صحیح ہے، جو بعض حضرات نے کہا وہ بالکل غلط ہے. اور انہوں نے دلیل پیش کی تھی، ہم ان کی دلیل کا بھی جواب دیں گے. ان کی دلیل کا اصل مقصد کیا ہے اور کیا ہے وہ جو انہوں نے ظرف سمجھا اس کو بیان فرمائیں گے. وہ لفظ مفرن کا جواب دادا، لفظ مفرن کو جواب دیتے ہیں، یعنی لفظ مفرن جو بطور دلیل انہوں نے پیش کی بعض حضرات نے، ہم اس کا جواب دیتے ہیں کہ ظرف نہیں، وہ ظرف نہیں ہے. انہوں نے احمقانہ انداز میں تو کہہ دیا انہوں نے ظرف ہے، بلکہ وہ کیا ہے، بلکہ مصدر میمی ہے، بلکہ مصدر میمی ہے. مصدر میمی کو ظرف سمجھ بیٹھے، یہ ان کی کمی ہے، ان کی کمی ہے، وہ مصدر میمی کو ظرف سمجھ بیٹھے. ہاں مصنف علیہ الرحمٰن نے جواب دے دیا. مصدر میمی کس کو بولتے ہیں؟ جو مصدر کے شروع میں میم زائد ہو باب مفعلت کے علاوہ، اس کو مصدر میمی بولتے ہیں. اب اس کا ترجمہ کیا ہوا؟ عین المفر، بھاگنے کی جگہ، ان کے پہلے قول کے مطابق، جو بعض حضرات نے اس کو ظرف مانا ہے، لیکن اصل کیا ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ چونکہ وہ مصدر میمی ہے تو اب اس کا ترجمہ ہوگا عین المفر، کہاں بھاگنا، کہاں بھاگنا، یعنی قیامت میں ہر کوئی نفس نفسی کے عالم میں دوڑ رہا ہوگا تو اب وہاں کہاں بھاگنا، اب کہیں نہیں بھاگنا. اب تو جو دنیا میں کرا وہ سب سامنے آئے گا. اگر اچھے اعمال کرے تو اس کی جزا ملے گی، اور اگر برے اعمال کیے تو اس کی سزا بھگتنی ہوگی. اب کہاں بھاگنا، یہ معنی ہے. اب مصنف علیہ الرحمہ بیان فرمانے لگے ہیں ایک قاعدہ اور، یعنی جو میں نے بتایا جو عبارت سے ظاہر ہو رہا ہے. خیر، صیغہ ظرف کے بر معنی وقت دلالت کنن، وہ ظرف کا صیغہ جو وقت
کے معنی پر دلالت کنند دلالت کرے آرا ظرف زمان گوین، اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، آسان ہے۔ و آ کے بر معنی بل معنی جائے دلالت کنند آرا ظرف مکان گوین، اور وہ ظرف کا صیغہ جو جگہ کے معنی پر دلالت کرے آرا ظرف مکان گوین، اس کو ظرف مکان کہتے ہیں۔ گردان ذکر کرنے لگے ہیں۔ مضربن، مضربانی تثنیہ، مضربینی یہ اسی مضربانی کی حالت نسبی اور جری ہے۔ مضارب یہ جمع تکسیر ہے، تو مضربن، مضربانی، مضربینی، مضارب۔ اب بتا رہے ہیں ایک فائدہ اور کہ بھائی جو اوزان مشہور ہیں اور قیاسی ہیں وہ تو ہم نے بتا دیے، لیکن کبھی کبھار اس میں ظرف ایک وزن اور ہے جو آ جاتا ہے۔ وہ کیا ہے کہ گاہے ظرف بر وزن مفعولتن، مفعولتن ہم آیت، کبھی کبھار اس میں ظرف مفعولتن کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے محکومتن، مقعومتن، جیسے مقعومتن ہے نا، یعنی اس کا معنی آتا ہے سرمے دانی، سلائی ڈالنے کی جگہ، سرما ڈالنے کی جگہ، تو یہ ظرف کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ کبھی کبھار ایسا آ جاتا ہے، تو یہ جب آتا ہے اس وزن پر تو یہ قیاسی ہے، قیاسی نہیں ہے بلکہ سمائی ہے۔ قیاسی اور سمائی کا مطلب یہ ہوتا ہے، قیاسی اس کو بولا جاتا ہے جو قاعدے کے مطابق ہو، قیاسی، لیکن سمائی جو بولا جاتا ہے وہ اس وجہ سے بولا جاتا ہے چونکہ ہم نے اہل عرب سے ایسا ہی سنا، ہم ان کی زبان سیکھ رہے ہیں، جیسا انہوں نے بولا ہم نے مان لیا، چاہے ہماری قاعدہ سمجھ میں آئے نہ آئے۔ اگر کوئی قاعدے کے مطابق ہے تو اس کو قیاسی بول دیتے ہیں، ہاں یہ قیاس کے مطابق ہے، قاعدہ بھی ایسی کہہ رہا ہے، لیکن جو سمجھ میں نہ آئے اس کو قیاسی بول دیتے ہیں کہ بھائی اہل عرب نے یہ قیاس سماع ہے، ہم نے اہل عرب سے سنا ہے تو ہم بھی اسی طرح بولیں گے، ہم ان کی زبان سیکھ رہے ہیں۔ تو بتا رہے ہیں گاہے ظرف بر وزن مفعولتن، اور کبھی کبھی ظرف جو ہے مفعولتن کے وزن پر بھی آ جاتا ہے، جیسے مقحومتن یعنی سرما ڈالنے کی جگہ۔ وبعض اوزان ظرف از غیر مکسور العین ہم مکسور آئے۔ یہاں سے ایک بات اور بتا رہے ہیں کہ آپ نے پڑھا کہ مضارع اگر مکسور العین ہو تو اس سے ظرف بھی مکسور العین آ جاتا ہے، لیکن بعض اوقات ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی کبھی ہم اہل عرب کو سنتے ہیں تو وہ اس طرح بولتے ہیں جو قاعدہ نہیں کہتا، جب قاعدہ نہیں کہتا تو ہم ان کو سمائی کہتے ہیں، تو وہی بات مصنف علیہ الرحمہ بیان فرما رہے ہیں۔ اور بعض اوزان ظرف، اور بعض ظرف کے اوزان از غیر مکسور العین، مضارع مکسور العین کے علاوہ سے ہم مکسور آئے، مکسور آتے ہیں، مضارع مکسور العین کے علاوہ سے بھی مکسور آتے ہیں۔ یعنی مضارع میں نے بتایا مضارع اگر مکسور العین ہو تو اس سے ظرف جو آئے گا مکسور العین آئے گا، اور مکسور العین کے علاوہ جو ہے اس سے مفتوح العین آئے گا۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ مکسور العین کے علاوہ سے بھی ظرف کبھی کبھی مکسور العین آ جاتا ہے، یعنی مضارع مضموم العین اور مفتوح العین سے بھی کبھی کبھی ظرف مکسور العین آ جاتا ہے، وہی بتا رہے ہیں مصنف علیہ الرحمہ۔ جیسے مسجدن، تو مسجدن یہ سجدہ یسجد نصر ینصر سے ہے، لیکن ظرف کیا آنا چاہیے تھا؟ مسجدن، آیا کیا؟ مسجدن۔ تو یہ کیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے، لیکن یہ کیا سما سے تعلق رکھتے ہیں۔ اور پھر نیچے بتائیں گے ان کو چاہے مسجدن پڑھیں یا مسجدن پڑھیں، مسجدن اور مسجدن میں فرق بھی ہے، وہ بھی مصنف علیہ الرحمہ نہیں بتائیں گے، وہ ہم بتائیں گے، سبحان اللہ۔ دیکھیں چون مسجدن جیسے مسجدن اور منسکن، یہ بھی نسکا ینسکو ہے نا، نسکا ینسکو یہ ضرب یضرب سے ہے، تو آنا کیا چاہیے تھا؟ نسکا ینسکو، منسکن آنا چاہیے تھا، لیکن آیا کیا؟ منسکن۔ یہ قربانی کرنے کی جگہ۔ مطلعن طلوع ہونے کی جگہ، یہ بھی ضرب یضرب سے ہے، جیسے طلع یطلع، تو مطلع ہونا چاہیے تھا، لیکن آیا کیا؟ مطلعن، یعنی طلوع ہونے کی جگہ۔ مشرقن کا معنی بھی طلوع ہونا آتا ہے، شرق یشرق، یہ بھی نصر ینصر سے ہے، تو اس کا معنی ہوتا مشرق یعنی نکلنے کی جگہ، طلوع ہونے کی جگہ۔ مغربن یہ بھی غرب یغرب نصر ینصر سے ہے، تو مغرب ہونا چاہیے تھا۔
مجزیرن، یہ بھی نصر عین شروع سے ہے، جزر یجزر، مجزرن ہونا چاہیے تھا لیکن آیا کیا مجزیرن۔ اب بتا رہے ہیں مگر دریں اوزان موافق قیاس بروزن مفعول ہم میں آئے، مگر دریں اوزان، ان اوزان میں موافق قیاس بھی ہے، مفعول کے وزن پر بھی آئے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نا مسجدن، یہ اہل عرب مکسور العین بھی پڑھتے تھے اور مسجدن یہ مفتوح العین بھی، یعنی قیاس کے مطابق جو میں نے بتایا اگر مضارع مفتوح العین ہو یا مضموم العین ہو تو ظرف مفتوح العین آئے گا، مفعول کے وزن پر آئے گا۔ تو ان کو دونوں طریقے سے اہل عرب پڑھتے تھے اور پڑھتے ہیں۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ اس میں جامد ہو چکے ہیں، اس میں جامد ہو چکے ہیں، یہ معنی اشتقاقی کو چھوڑ گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو مفعول کے وزن پر پڑھ سکتے ہیں، جیسے مسجد۔ اب مسجد کوئی شخص سڑک پر مصلی بچھائے تو اس کو مسجد تھوڑی نہیں کہیں گے، نہیں بھائی مسجد نہیں کہیں گے بلکہ مسجد کہیں گے۔ ہاں تو اسی طرح منسکن، کوئی کہیں بھی قربانی کر لے تو اس کو منسک نہیں کہیں گے بلکہ منسک کہیں گے۔ مطلعن، جہاں پہ سورج طلوع ہوتا ہے تو اس کو مطلع کہتے ہیں، مطلع اگر کوئی جگہ کہیں سے کچھ طلوع ہوتا ہے تو اس کو مطلع کہیں گے۔ مشرقن اسی طرح، مغربن بھی اسی طرح اور مجزن بھی اسی طرح۔ تو یاد رکھو یہ خاص اس میں جامد ہو چکے ہیں، اپنے معنی اشتقاقی کو چھوڑ گئے ہیں، اس وجہ سے ان کو مسجدن اور منسکن، مطلعن، مشرقن، مغربن، مجزرن پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔